ایسٹر کے اس مہینہ میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے کفارہ کے حوالہ سے سیکھ رہے ہیں، اس کی صلیبی موت کے حوالہ سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ بائبل مقدس کا مرکزی پیغام ہے۔ پچھلے سبت، پچھلے اتوار، ایسٹر کے روز میں نے جو مضمون پیش کیا وہ پیدائش کی کتاب میں سے تھا کہ خدا کا بنی نوع انسان پر کتنا بڑا فضل ہے، یعنی صرف مخصوص لوگوں پر نہیں، بنی نوع انسان پر۔ آج پھر ہم خداوند کی صلیبی موت ہی کے حوالہ سے سیکھیں گے، لیکن آج ہم یسایا نبی کا صحیفہ، یسایا نبی کی کتاب، اور ایک اور لفظ کہوں گا یسایا نبی کی انجیل، اس کا 53واں باب جو بہت بڑی گواہی ہے، جس میں گہرے بھید ہیں، اس پر غور کریں گے۔ لیکن ان پر غور کرنے سے پہلے میں یسایا نبی کے بارے میں چند خاص باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں، گویا آپ کی دہرائی ہو جائے گی۔ یسایا کا مطلب ہے یہوہ نجات دے گا، اور یسایا نبی نے 4 حکمرانوں کے ادوار دیکھے ہیں، یعنی اس کے دور میں عزیہ بادشاہ تھا، یوتام بادشاہ تھا، آخز اور حزقیہ بادشاہ تھے۔ خداوند نے اسے 740 برس خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے، یعنی یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے 740 برس پہلے بلایا، اور یہ کتاب، یہ خوشخبری، یہ انجیل تقریباً خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 760 سال پہلے لکھی گئی۔ یسایا نبی عدالت میں نقیب تھا، یعنی انتہائی پڑھا لکھا شخص تھا، اور اس نے جن 4 بادشاہتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خداوند نے اسے روحانی اور علمی، دنیوی علمی لحاظ سے کتنی برکت دی۔ ایک روایت ہے کہ یسایا نبی عزیہ بادشاہ کا بھتیجا تھا، اور یسایا نبی نے تقریباً 50 سال منادی کی ہے، بہت بڑا عرصہ ہے۔ میں نے بائبل مقدس میں جن انبیاء اکبر سے مراد ہے وہ انبیاء جن کو خداوند نے الہام کے وسیلے بہت کچھ بتایا، ان کی کتب ذرا بڑی ہیں سائز میں بھی۔ انبیاء اصغر ہیں جنہیں روحانی طور پر یا الہام کے وسیلے بہت تھوڑا بتایا گیا، اور ان کی کتب بھی چند صفحات پر مشتمل ہے۔ عیسیٰ نبی شاہ منسی کے زمانہ میں یروشلم میں آرے سے چیر دیا گیا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آرے سے چیر دیا گیا، شہید ہوا۔ ادب کے لحاظ سے، یعنی ذخیرہ الفاظ کے حوالہ سے، جو یسایا نبی نے اپنے اس صحیفہ میں، اپنی اس انجیل میں لکھے، عبرانی زبان کے حوالہ سے ان کا ذخیرہ 2186 الفاظ پر مشتمل ہے۔ بائبل مقدس میں یسایا نبی کو نمبر 1 عالم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر عالم ذخیرہ الفاظ کے حوالہ سے، ادب کے حوالہ سے، عبرانی زبان کے حوالہ سے یاد کیا جاتا ہے، وہ داؤد نبی ہے۔ اس نے 2170 الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی تقریباً 16 الفاظ کم ہیں یسایا نبی سے۔ تیسرے درجے پر جو عالم، خدا کا خادم یرمیہ نبی ہے، اس نے 1653 الفاظ استعمال کیے ہیں، اور چوتھے نمبر پر حزقیل نبی ہے، جس نے 1535 عبرانی الفاظ لکھے ہیں۔ یہ خداوند کی بخشش ہے، جسے وہ چاہتا ہے
اسے وہ چنتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اس سے وہ اپنا کلام لکھواتا ہے۔ سو یہ چند باتیں ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر آج اس تفسیری واعظ میں جانے سے پہلے چند سوالات بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا ہی عام سا سوال ہے، غیر مسیحی بھی اور نامی مسیحی بھی پوچھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو خدا کہلاتا ہے، جب انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا تو ان کے مرنے کے بعد کائنات کا نظام کون چلاتا رہا؟ جماعت میں سے کسی کے ذہن میں ہو، یقیناً آپ سبوں کو پتہ ہے کون چلاتا رہا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے دم دے دیا اور یہ کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو وہ تو اس جہاں سے چلے گئے، پر کائنات کا نظام کون چلاتا رہا؟ عزیزو، قربانی جسم کی ہوئی تھی نا، قربانی روح کی نہیں تھی۔ عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں اور اس نے ہمارے لیے ایک بدن تیار کیا، اور وہ بدن مقدسہ مریم کے بطن سے آیا ہے۔ اس بدن کی قربانی ہوئی ہے نا۔ ابلیس کہتا ہے اے خدا، تو نے ہی تو اس انسان کو بنایا ہے نا، یعنی غلطی تو تیری ہے نا اگر اس نے تیری نافرمانی کی ہے۔ تو بندہ پوچھے کیا ابلیس، تجھے بھی تو خدا نے فرشتہ بنایا تھا نا، تو بھی تو نافرمان نکلا نا، تب تو بھی کہنا ہے خدا تیری غلطی تھی، تو نے مجھے کیوں بنایا؟ اب خدا چاہتا ہے کہ وہ خود ہی اس کا کفارہ دے۔ عام انسان تو اس کا کفارہ نہیں دے سکتا تھا نا، کیونکہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ پہلا آدم نافرمانی کے باعث خداوند کی حضوری سے نکالا گیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قربانی تو جسم کی ہے نا، اس کی روح کو کون ختم کر سکتا تھا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے ان سے مت ڈرو جو جسم کو ہلاک کرتے ہیں، اس سے ڈرو جو تمہاری روح کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے بے شمار مقدسین 2000 سال سے بڑی خوشی سے اپنی جان خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں قربانی کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں اور وہ خداوند کے ساتھ مل کر دنیا جہاں کا انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس کا ایک اور بھی خوبصورت جواب ہے، خدا روح ہے اور اس کی روح کو ایک بدن میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ یسوع مسیح کے بدن میں جو روح تھی وہ خدا کی روح تھی نا، تو گویا خدا جو روح ہے وہ کل کائنات کا انتظام کرتا رہا، اس نے سنبھالے رکھا۔ ایک اور سوال مسیح مصلوب کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں، اور جو لوگ پوچھتے ہیں میں انہیں کم علم لوگ کہوں گا یا دنیا دار لوگ کہوں گا۔ وہ صلیبی موت کو خدا تعالیٰ کی کمزوری، اور اسے ایک اور عجیب و غریب لفظ ہے بے وقوفی، بلکہ شکست تصور کرتے ہیں۔ کم علم اور دنیا دار لوگ وہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا کسی زوردار طریقہ سے کام کرے، یعنی جو کوئی اس کا حکم نہیں مانتا فوراً سیکنڈز میں اس کو تباہ و برباد کر دے۔ کچھ واقعات ہیں پرانے عہد نامہ میں جہاں خداوند نے اپنی قدرت کو ظاہر بھی کیا، لیکن جو خدا کا اپنا مشن تھا اس کو عام انسان نہیں سمجھتا تھا کہ خدا نے اس مشن کو کہاں اور کس جگہ اور کن حالات میں پورا کرنا ہے۔ خدا نے وہ جگہ چنی، وہ چیز چن لی، جگہ کوہ کلوری، اور چیز کون سی؟ صلیبی موت، جو بظاہر شکست معلوم ہوتی ہے لیکن وہ ایک عظیم فتح تھی۔ عظیم فتح کیسے ہے؟ ابلیس کو شکست ہوئی،
کیوں؟ کیونکہ وہ نسل انسانی کے کفارہ کے خلاف تھا، اس لیے وہ قدم قدم پر یسوع المسیح کی مخالفت کرتا رہا، مقابلہ کرتا رہا۔ ابلیس کو شکست ہوئی، خدا کو شکست نہیں ہوئی۔ دوسری دلیل، خدا کو اس لیے بھی فتح ہوئی جب ہم نے یہ سیکھا کہ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ موت پر فتح، ابلیس پر فتح۔ تو پھر کم علم لوگ اگر یہ کہیں کتنے بڑے نبی کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور خدا نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے اسے کیوں نہ بچایا؟ آپ جانتے ہیں نا، کوہ کلوری پر ایسے لوگ بھی تھے نا جو کہتے تھے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ اور یہ بھی آواز تھی اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اتر کے دکھا۔ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ صلیب سے نیچے اتر کے دکھائے، لیکن جب اس نے دم دے دیا تو آپ جانتے ہیں کالی گھٹائیں چھا گئیں، سناٹا سا اندھیرا چھا گیا، اور وہاں کھڑے لوگوں نے برملا کہا کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا، اس کی قوت کا اظہار تھا۔ ایک اور سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، وہ لوگ جو معجزہ پرست ہیں، لفظ پر غور کیجیے گا، جو ہر وقت معجزے دیکھنا چاہتے ہیں روزانہ اپنی ذاتی زندگی میں، وہ بائبل مقدس میں لکھے گئے معجزات سے زیادہ مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اور دکھاؤ اور دکھاؤ۔ یہ نہیں کہتے اب میں ایمان لے آؤں یا اب ایمان لے آیا ہوں، اور معجزے دکھاؤ۔ اور میں جو بھوکے لوگ ہیں نا، میں دیکھتا ہوں ان کو جہاں دیگیں ہوتی ہیں درباروں پہ، کہتے پاور دے پاور دے، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، اور دے۔ لالچی لوگ بھی کہتے ہیں اور دے اور دے، وہ دینا نہیں جانتے، مانگنا جانتے ہیں، اور دے۔ پرست لوگ بھی ایسے ہیں، روز کہتے ہیں اے خداوند میری زندگی میں تو مجھے ذاتی معجزے دکھا، پھر تجھ پر ایمان لاؤں گا۔ اس خدا پر اعتبار ہی نہیں ہے جس نے کل کائنات کو بنا دیا اور فضا میں لٹکا دیا، اور ایک سیکنڈ میں کی بھی اس میں کاہلی سستی نہیں ہے۔ اس سے بڑا اور معجزہ کیا دیکھنا ہے کہ سیاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اربوں کھربوں میلوں کا ہے۔ زمین جو اس نے خوبصورت سیارہ ہمیں بنا کے دیا، جہاں اس نے ہمیں رکھا ہے، اس زمین کا نظام بھی انسان تو نہیں چلا سکتا نا۔ اور معجزہ کیا دیکھنا ہے؟ بس اسی پہ ہی ڈٹے رہنا ہے کہ خداوندہ تو نے میرا بخار ٹھیک نہیں کیا، تو نے میری سکر ٹھیک نہیں کی، میرا بلڈ نہیں ٹھیک کیا۔ یہی گلے رہیں گے، اے خداوندہ تینوں ترس نہیں آیا میری ماں اتنی دیر دی بیمار ہے، اے خداوندہ تینوں ترس نہیں آئی اسی سارے غریب سن، تو ساڈی ماں بھی مار دیتی، پیوں بھی مار دیتا۔ معجزہ دکھا ابھی اور اسی وقت۔ معجزہ پرست لوگ۔ عزیزو، صلیبی موت، یسوع مسیح، ایک اور لفظ ابن آدم، ابن آدم کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے تھے صلیب سے نیچے اتر کے دکھا، اب وہ شرمندہ ہے کہ اس کو صلیب سے اتارنا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ اتر سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں اور کل دنیا جہاں کے لوگوں کو یہ دکھایا کہ میں جس بنی نوع انسان کا کفارہ دینے والا ہوں، میں قوت اور اختیار رکھتا ہوں، زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس ہے، اور جو مجھ پر ایمان لے آئیں گے وہ کبھی مریں گے نہیں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، اس جہاں سے دوسرے جہاں میں انتقال کر جائیں گے۔
اور انہیں میں نئی پوشاک دوں گا، راست بازی کا لباس دوں گا، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ سکونت کریں گے۔ یہ خوبصورت جنت ہے نا، خداوند کی حضوری میں رہنا۔ یہ کوئی بڑی اسپیشل جنت نہیں ہے کہ وہاں جا کے یشی کرنا، خداوند کی حضوری میں رہنا، ہیلیلویا ہیلیلویا کہنا، آمین آمین کہنا، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا جہاں کے لوگوں کا انصاف کریں اس عظیم بادشاہ کے ساتھ مل کر۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو کم علم اور دنیا دار لوگ ہیں، ان میں ایک کمزوری ہے، یہ کلام کی پہچان نہیں کرنا چاہتے، کلام کو زیادہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ باری باری کوائرز آئیں گی، اکیلا اکیلا بندہ کہے گا جی مجھے بھی باری دو، مجھے بھی باری دو۔ اور جب پنڈال بھر جاتا ہے، گرجا گھر بھر جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی پادری صاحب کے سرمن سے پہلے مجھے باری دینی ہے۔ اب 15 گیت گانے والے ہوں تو کس کو پہلے باری دیں؟ یہ خدا کی ستائش ہے یا خود نمائی ہے؟ کیا جماعت میں بیٹھے 500,000 لوگ وہ پرستش کے لیے نہیں آئے؟ کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی گائیں، زبانیں کھولیں، جوش سے گائیں، اور کلام سننے سے پہلے خدا کے کلام کے وسیلہ جوش سے بھر جائیں؟ یہ لوگ کلام کی پہچان نہیں کرنا چاہتے، یہ لوگ خدا کے کلام کے گہرے بھید جاننا نہیں چاہتے۔ خدا کا وہ بندہ جو حقائق بیان کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے جی ٹھیک ہے، کہیں گے جی او تے فلاں گل کردا سی، او تے فلاں کردا سی۔ میں نے ایسے بہت سارے عزیز دیکھے ہیں جو میرے ساتھ بائبل اسٹڈی کرتے رہے اس کلیسیا میں، ہر مہینے وہی سوال پوچھتے تھے، ہر مہینے میں وہی جواب دیتا تھا، اور پھر کہتے تھے فلاں گرجا گھر میں فلاں پائی صاحب تو یہ کہتا ہے۔ میں نے کہا پھر وہ دی مان لو، ہر مہینے میرا ہی امتحان کیوں لیتے رہتے ہو؟ خود خدا کے کلام کے گہرے بھید جاننا نہیں چاہتے۔ بظاہر معصوم لگتے ہیں لیکن ہیں چلاک۔ خدا کے کلام کی وہ آیات جن میں ان کو سمجھ نہیں ہے، صرف الفاظ فرق ہیں، وہ سنا کر خدا کے خادموں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پر خود بیوقوف بن جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، علم کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اور آج میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں لوگ جہالت میں ہیں، عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہر حکومت وقت ان کو علم دینا چاہتی ہے، ان کی بہت ساری تنظیموں میں اچھے عالم بھی انہیں علم دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ لینا نہیں چاہتے۔ آج بھی اتنی یونیورسٹیاں کالج نہیں ہیں جتنے مزار ہیں۔ ہمارا اپنا ایک بڑا ہی مشہور و معروف بابا بگا مسیح تھا، بگا شیر تھا وہ، اور نام بھی بگا مسیح، آگے شیر۔ اب ان لوگوں نے کیا سیکھنا ہے؟ اس طرح کی خوبصورت ہیکل میں، خوبصورت ماحول میں بیٹھنا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں بابا بگا مسیح شیر کے اس جنگل میں کھیت میں جا کے اس کے ننگے بدن کو دیکھ کے اور اسے گالیاں کھانی ہے، اور ان گالیوں کو کہنا یہ برکت ہے؟ یسوع مسیح کی شفقت کو برکت نہیں کہنا، یسوع مسیح کی رحمت کو برکت نہیں کہنا، یسوع مسیح کی برکات کو نظر انداز کر دینا، کہنا چلو اگر بابا بگا مسیح سے بھی ملتی ہے تو وہ بھی لے لو، کسی اور مزار سے ملتی ہے تو وہ بھی لے لو۔ ایسے دوگلے لوگ یقیناً عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی تیسری پشت ہے، ابھی بھی ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی اپاہج پیدا ہو جاتا ہے، کوئی عجیب و غریب پیدائش ہو جاتی ہے، اور ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ بت پرستوں کو خدا تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں پشت تک بھی سزا دیتا ہے، اور وہ لوگ جو خداوند پر پکا
تکیہ رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، ان کو خدا 7ویں پشت تک بھی برکات دے گا۔ اور ہم برملا یہ کہتے ہیں، یہ برکت مجھے میرے بزرگان کے وسیلہ ملی ہے، وہ جو خداوند پر ایمان رکھتے تھے، وہ بزرگ نہیں جو دیے جلاتے تھے، قبروں پہ جا کے ماتھا ٹیکتے تھے، ان کے وسیلہ نہیں ہے۔ عزیزو، ایک اور خوبصورت سوال، پہلے آدم کے گناہ کی وجہ سے زمین لعنتی ہوئی، ٹھیک ہے، دوسرے آدم کی صلیبی موت بھی لعنتی تھی، صلیبی موت کو لعنتی موت کہا جاتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور موت پر فتح نے تمام لعنتوں کو برکات میں تبدیل کر دیا۔ پھر لعنت تو نہ رہی، پھر تو ایک خوبصورت زندگی ہے، برکات سے بری ہوئی زندگی ہے۔ یہ چند سوالات میں نے آپ کے ذہن میں اس لیے ڈالے کہ آج ہم مسیح مصلوب کے حوالہ سے عیسیٰ نبی کا صحیفہ، عیسیٰ نبی کی انجیل، اس میں صرف 53 باب نہیں ہے، اس میں تقریباً 8-9 ایسے ابواب ہیں جہاں عیسیٰ نے خوبصورت خوشخبری دنیا جہاں کے لوگوں کو 760 برس پہلے یسوع مسیح کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دی تاکہ دنیا جانے۔ اب اگر اس دور کے لوگ بھی، یہودی علماء پڑھ کے بھی ایمان نہیں لائے، اور آج کے دور کے لوگ اور عالم سن کے بھی ایمان نہیں لائے، تو پھر قصور نہ عیسیٰ کا ہے اور نہ یسوع المسیح کا ہے۔ پھر ابلیس کی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے تیرا ہی قصور ہے، تو نے پیدا ہی کیوں کیا ہے۔ کوئی عالم کہتا ہے کہ اگر کوئی غریب پیدا ہوا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ یہ اگر وہ غربت میں مرا ہے۔ تو خداوند نے ہمیں پیدا کیا ہے، پر اب اس نے وسائل دیے ہیں کہ چلیں علم حاصل کرو، تمہیں میں نے اچھے اچھے ماحول عطا کیے ہیں، اچھے وسائل دے دیے ہیں، اچھے استاد دے دیے ہیں، خود تمہیں برے اور اچھے کی تمیز بھی ہے، تو پھر خدا کا کلام سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، بھید جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ عزیزو، عیسیٰ نبی کی کتاب میں جو خاص چند باتیں ہیں، میں ذرا پہلے وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کی تاریخ ہے، اس میں دوسری خاص بات خداوند یسوع مسیح کا مقصد، مشن ہے، تیسری خاص بات ہے خداوند یسوع مسیح کے نام، اور چوتھی خاص بات ہے خداوند یسوع مسیح کی خاصیتیں، اس کے خواص۔ مضمون لمبا ہے، آج جتنا بھی ہم کر سکے اپنے وقت میں وہ کریں گے، باقی میں اگلے اتوار آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا۔ اب پولس رسول عیسیٰ نبی کے اس خوبصورت صحیفے کو، انجیل کو بھی یقیناً پڑھنے والا خدا کا عظیم خادم ہے۔ وہ لکھتا ہے گلتیوں کے خط میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ کیا ہم بھی کہتے ہیں ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، یعنی وہ کام جو مسیح کرتا ہے اور مجھ سے لینا چاہتا ہے، اس کے لیے میں اب زندہ ہوں، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزرانتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب جو میری زندگی ہے، جو زندگی میں گزار رہا ہوں، وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان بھی لے آتے ہیں، اور پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اب ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، جو روزانہ ہم کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں معاف ہو گئے۔ تو پھر خداوند کہے گا، میں مجھ پر ایمان لانے کے بعد بھی تم میں اور غیر اقوام میں فرق ہی نہیں ہے۔ فرق تو نظر آنا چاہیے نا۔ میں عزیزو، جب سرف پاؤڈر کی
مشہوری دیکھتا ہوں نا ٹی وی پہ تو میں تھوڑا ہنستا بھی ہوں. وہ دھو کے کہتے ہیں اس کا بھی دیکھو اس کا بھی دیکھو, اور کہتے ہیں فرق کتنا واضح ہے. یہ صرف اچھا کیسے مشہوری کرتے ہیں؟ یہ دنوی مثالیں ہیں. مسیح اگر دلوں میں بستا ہے تو ہم کہیں گے نا اے نیوٹن جو فرق دیکھو تو عدنان جو فرق دیکھو. کیوں جی؟ فرق واضح ہے. اے صرف سستا سی, اے مہنگا سی, اے اچھا سی, اے ماڑا سی. اب میں کتابوں کے نام نہیں لوں گا کہ اے کتاب پڑھ کے دیکھو تو فرق دیکھو, تسی سیانے ہی ہو. آکھنا تینوں تے سلانا سمجھتے ہیں آپ. ہمیں فرق ہی واضح نظر نہیں آتا تو پھر کہیں خداوند تو میرے ارادتاً گناہوں کو بھی تو نے صلیب پر معاف کر دیا. وہ پرانی بات ہے, اس وقت ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. میرے ارادتاً گناہ تو نے کیسے معاف کر دیا؟ میں تو ابھی کل کی پیدائش ہوں. مجھے تو خداوند کہتا ہے تمہاری زندگی پاکیزہ ہونی چاہیے. اگر زندگی انہی لوگوں کی طرح ہے جو جن کے اندر مسیح بستا ہی نہیں, تو پھر ہم کیوں بے فائدہ نام لیتے رہیں گے؟ عزیزو, خداوند نے مجھ سے محبت رکھی اور میری خاطر اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا. یہ پولس رسول کی خوبصورت آیت ہے, غلطیوں 2 باب اس کی 20ویں آیت ہے. اور پولس رسول کا ایک اور خوبصورت خط ہے, کرنتس کی کلیسیا کے نام اس کا پہلا خط ہے, اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت ہے. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے. نامی مسیحی اور غیر مسیحی کہتے ہیں یہ کیا تماشا تھا. نبی کو چاہیے تھا ایک لشکر بناتا اور جو بھی اس کے راستے میں آتا ان کو ہلاک کر دیتا, خون بہاتا, کہتا میرے حق میں بیعت کرو, میں مسیحی ہوں, میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. اس کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا, کوئی لشکر بھی نہیں بنایا. اس کے شاگرد بھی بیچارے آپ محنت مزدوری کر کے زندگی بسر کرتے تھے, وہ کسی پر بوجھ نہیں تھے. لوگوں نے ان پڑھ بھی کہتے تھے, مچھیرا بھی کہتے تھے, مچھلیاں پکڑنے والا. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہودی لوگ تو 12 سال کی عمر تک ہی ہیکل میں جا کے شریعت حفظ کر لیتے تھے. وہ کیسے ان پڑھ تھے؟ اور پھر وہ لوگ جو 3.5 سال یسوع مسیح کی شاگردی میں رہے ہوں, انہیں ان پڑھ کہنا کم علمی ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں صلیب پر ہلاک ہونا یہ بے وقوفی ہے, یہ شکست ہے, ہار گیا. نبی ہار گیا, جس کا نام روح اللہ ہے وہ ہار گیا. جو کلیم اللہ تھا, موسیٰ تھا, اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اس نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. واہ جی واہ. اس روح اللہ نے کیا کیا؟ صلیب پر چڑھ گیا. لیکن روح اللہ نے وہ کام کر دیا جو دنیا سن کے اور دیکھ کے دھنگ رہ گئی. اور آج ہم بھی کہتے ہیں روکو روکو جہاں اس کا پیرو ہو چلا. اس وقت بھی کہتے تھے روکو روکو, اور آج بھی ہمارے بے شمار مشنریز کو مار دیا جاتا ہے. روکو روکو ان کو, یہ کلام سنائیں گے تو لوگ بدل جائیں گے. ان کے پاس جو کتاب مقدس ہے وہ جادو کی کتاب ہے, وہ ذہنوں کو دلوں کو بدل دیتی ہے. روکو روکو, ان کی کتاب نہ پڑھو. اور نامی مسیحی بھی نہیں پڑھتے, وہ بھی نہیں پڑھتے, نہ روزانہ پڑھتے ہیں نہ ہفتے میں 1 بار پڑھتے. یہاں خدا کا شکر ہے اس پیاری کلیسیا میں میرے مہمان جب آتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں. یہ کلیسیا 1 گھنٹہ حمد و ثنا کرتی ہے, گیت گاتی ہے, دعائیں کرتی ہے, اور گھنٹہ بڑے آرام سے کلام سنتی ہے, تعریف کرتے ہیں. اور میں خود بھی خوش ہوں, خداوند نے کلام سننے کا شوق پیدا کیا ہے, اور سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے, اور سننا بھی خدا کا کلام. باقی گپ شپ تم سارا وقت کرتے رہتے. آج کل کتنے گھنٹے ہم نے
عمران خان اور شہباز شریف پر تبصرہ کیا ہے۔ ہمارے عام سے لوگ جو ہے نا بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں۔ وہ الگ بات ہے، انہیں ٹی وی پہ کوئی موقع نہیں دیتا، لیکن جہاں جہاں یہ بیٹھتے ہیں، جس گلی محلہ میں تجزیہ خوب کرتے ہیں۔ اور جب کوئی کلام کی بات کرے، بائبل کی بات کر دو کہ اور بیرا وڈا حاجی تو اس کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، صلیب کا پیغام غیر اقوام کے لیے تو، نامی مسیحوں کے لیے، یہودیوں کے لیے تو بے وقوفی ہے نا، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، پاور ہے، فتح ہے۔ ہم نجات پانے والوں کے لیے، جسے لوگ شکست خوردہ سمجھتے تھے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور وہ خواتین کتنی مبارک ہیں جو صبح سویرے اس کی قبر پر جاتی ہیں۔ اور اماؤس کے گاؤں سے آنے والی وہ خواتین، کتنا سفر طے کیا انہوں نے، 7 میل جانے کا، 7 میل آنے کا، صبح سویرے، اور پھر دوبارہ گئی ہیں شاگردوں کو بتانے یروشلم میں، پھر 7 میل جانے اور 7 میل آنے میں، پیدل 14 میل ایک دن میں۔ مبارک ہیں وہ خواتین، گواہی دینے کے لیے خوف کے عالم میں، ڈر بھی ہے لیکن اندر سے مضبوط ہیں۔ دنیوی خوف بظاہر نظر آتا ہے، پر وہ چاہتی ہیں کہ اس خوف کے عالم میں بھی وہ گواہی دیں، یسوع کے ماننے والوں کو بتائیں کہ وہ قبر میں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ عزیزو، زمانہ قدیم میں بھی چند لوگ جو یسوع کے ماننے والے تھے وہ ثابت قدم رہے، اور آج تاریخ میں ان کا نام لکھا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا نام بائبل کی تاریخ میں لکھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جن کا نام دنیوی تاریخ میں لکھا ہے، بائبل کی تاریخ میں لکھا ہے، میرا ایمان ہے ان کا نام کتاب حیات میں بھی لکھا جا چکا ہے۔ کیونکہ موسیٰ نے خداوند سے ایک دفعہ شکوہ کیا تھا کہ خداوند اس قوم کو معاف کر دے، خداوند ناراض تھا، اس نے کہا ورنہ میرا نام بھی کتاب حیات سے مٹا دے۔ پتہ تھا میرا نام لکھا ہوا ہے۔ ایماندار لوگ جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی تاریخ پر ذرا غور کریں۔ یسائی نبی کے حوالہ سے، یسائی نبی کی انجیل اس کا 7واں باب، اس کی 14ویں آیت۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ مقدسہ مریم کے کنوار پن پر بھی کسی نے چیلنج نہیں کیا، وہ جو اس کے بطن سے پیدا ہوا اس پر بھی کسی نے نہیں کیا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اس بات کو مانتے ہیں۔ اس کا نام ایمانویل رکھا گیا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کیوں رکھا گیا خدا ہمارے ساتھ؟ کیونکہ جو اس کے اندر روح ہے وہ خدا کی روح ہے۔ تو جب وہ بدن، ننھا منھا بدن مقدسہ مریم کی گود میں ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے، خدا ہمارے ساتھ، ایمانویل اس کا نام رکھا گیا۔ اس سے بڑا نشان اور کیا ہے؟ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہے؟ ہم جو معجزہ پرست ہیں، ذہن میں رکھیے گا، خداوند نے تم کو خود ہی ایک نشان دے دیا ہے۔ حالانکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جو بار بار نشان مانگتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں مانگتے ہو بار بار نشان؟ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی تاریخ کا پہلا حصہ پیدائش ہے۔ یسائی 7واں باب 14ویں آیت۔ پھر اس کے خاندان کا ذکر ہے یسائی نبی کی انجیل میں، صحیفے میں 11واں باب پہلی آیت۔ اور یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی۔ یسی یہ داؤد کا باپ ہے، داؤد کا گھرانہ ہے، اس قبیلے کا ذکر ہے۔ ایک کونپل نکلے گی
مسیح سے تشبیہ دی گئی ہے کامپل، اور اس کی جڑوں سے ایک برابر شاخ پیدا ہوگی. کتنی بڑی قوم پیدا ہوئی، کتنے بڑے لوگ اس میں شامل ہوئے. ایک ننھی سی کامپل نکلی ہے جو بہت بڑی شاخ بن گئی ہے، بہت بڑا درخت بن گئی ہے. رائی کا دانہ بظاہر چھوٹا سا ہے، اور پھر وہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، اور پھر پرندے اس پر آ کے بسیرا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھتے. خوبصورت کامپل جو بہتوں کے لیے باعث برکت بن گئی. خداوند یسوع مسیح ابن آدم کا خاندان، اگر کوئی نسب نامہ پوچھے تو یہ یسی کے خاندان سے ہے. کچھ لبرلز نامی مسیحی کہتے ہیں وہ کامل انسان نہیں تھا. وہ انسان نہیں تھا، اس کا رہنا سہنا انسانوں کی طرح نہیں تھا، حالانکہ اس کا رہنا سہنا بالکل انسانوں کی طرح تھا. پھر لبرلز کہتے ہیں اس کا جو بلڈ گروپ ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا. کب لیا گیا؟ چند سال پہلے. کہاں سے آپ نے وہ خون کا قطرہ ڈھونڈا؟ کہتے ہیں جو سلیب پر جو خون بہہ رہا تھا وہاں سے نیچے ایک غار تھی، اس میں وہ گرا. کیسے گر سکتا ہے؟ ایک بہت بڑی چٹان ہو، اور اس چٹان کے اندر ایک باکس تھا جسے وہ عہد کا صندوق کہتے ہیں، اس پہ گرا. پھر ایک اور بات کرتے ہیں کہ وہ خون کا قطرہ برطانیہ کے سائنسدانوں نے اس کا تجزیہ کیا اپنی لیبارٹری میں، اور وہ بلڈ گروپ بتاتا ہے کہ وہ کامل انسان نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی گپ شپ اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان، اور اس کا نسب نامہ لکھ دیا گیا ہے. ہندوستان میں ایک فلم آئی تھی جس میں ایک شخص مریخ سے آتا ہے، کیا نام تھا اس کا؟ مسٹر پی کے تھا، اور اس کا کہتے تھے اس کا نسب نامہ بتاؤ کہاں سے آیا ہے. اگر یسوع مسیح کسی فرشتے کے روپ میں آتا تب بھی لوگوں نے اس کا اعتبار نہیں کرنا تھا، ڈرنا تھا نا. ہماری اپنی امی ابو دادا دادی نانا نانی جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں نا، کبھی خواب میں ملے تو کہتے ہیں ہائے میں ڈر لگتا ہے، مینوں دادا ملے ایسے. وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہن میری باری آئی. خداوند یسوع مسیح اگر کسی اور مخلوق کے روپ میں آتے تو لوگوں نے ڈرنا تھا. پی کے بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں آیا تو لوگ ڈرتے تھے، اور پی کے لوگ مارنا چاہتے تھے. اس کے جہاز کا تشتری کا ریموٹ کنٹرول بھی انہوں نے چھین لیا تھا. کیوں جی؟ فلم میں نے دیکھی ہے، یہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، بڑی علمی قسم کی اور سائنسی فکشن ہے یہ. شاید یہ دور بھی آ جائے. لیکن عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ ہے، وہ کامل انسان ہے، اور مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اور دنیا جہاں کے عظیم بادشاہوں نے اسے سجدہ کیا ہے. اور اس دور کا بادشاہ، رومی بادشاہ، اسے قتل بھی کروانا چاہتا تھا. اور وہ چند ماہ کا تھا تو اسے اس کی ماں اور باپ یوسف، دنیاوی باپ، لے کر مصر میں چلے گئے تھے. یہ ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ تیسرا خاص نقطہ جو میں یسوع مسیح کی تاریخ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ مسا ہوگا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، اے خداوند مجھے دوگنا مسا دے دے. علیشا بھی کہتا تھا ایلیا کو نا. اس کا مسا کیسا ہے؟ عیسیٰ نبی کا صحیفہ 11واں باب 2 آیت. خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی. کون سی روح ٹھہرے گی؟ حکمت کی، دانشمندی کی. الفاظ پر غور کیجیے گا. حکمت کی، دانشمندی کی، خرد کی، سمجھنے والی روح. جس پر خدا کی روح ٹھہری ہے، اب اس میں کون سی تبدیلی آ رہی ہے؟ کون سی اس میں خوبیاں ہیں؟ پھر مصلحت، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. اور قدرت کی روح، طاقت کی روح، معرفت کی باتیں، علم کی باتیں، معرفت کی روح. اور ایک اور روح ہے خداوند کے خوف کی روح. اس کا مسا ہے.
اب میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کریں خود ہی. آپ کے گرد و نواح میں بے شمار لوگ ہیں جن کو مسا ملا ہے. کیوں جی؟ ہے نا بہت سارے لوگ. ان میں دیکھیے گا کیا ان میں حکمت کی روح ہے، خرد کی روح ہے، مصلحت کی روح ہے، قدرت کی روح ہے، معرفت، اور ایک اور خوبصورت خداوند کے خوف کی روح ہے. اگر تو یہ والی خاصیتیں ان میں ہیں تو پھر تو عزیزو آپ کہیں گے سچ مچ ان کو خداوند کی طرف سے مسا ہوا ہے، مسا ملا ہے. ورنہ اگر وہ روز ہی سر پہ تیل کہیں جی تیل ڈالو میرے سر میں، مسا دو مجھے. میں جب خادمین کو اور کچھ لوگوں کو جو کہتے ہیں جی تیل کا مسا دو مجھے، پرانے عہد نامے میں تھا نا، آج کے دور میں کوئی ضروری نہیں ہے. یہ سچ مچ خداوند پر ایمان لاؤ تو کافی ہے. کہتے جی مخصوص کرو بچے کو تیل ڈالو سر پہ. اور میں نے ایسے ایسے اپنے خادموں کے ساتھ نئے خادم بھی دیکھے، تیل بہت سارا ڈال دیا. میں جب لگاؤں بھی تو میں انگلی سے ایسے کر کے پھر صاف کر کے پھر لگاتا ہوں کہ ایک نشانی کرنا ہے نا آپ کے کہنے پہ، آپ کی خوشی میں. وہ بہت سارا ڈالتے اور بعد میں وہ تیل جو ہے نا کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کالر کو لگ جاتا ہے. اور بعد میں میں سنتا ہوں اپنی بچیوں سے، ہاں ہائے میرے کپڑے خراب کر دیتے، سارا مزے خراب کر دیتا. یہ مسا ہے، حرکتیں پھر وہی. دوسری خاص بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پہلے تھا خداوند یسوع مسیح کی تاریخ، اب ہے خداوند یسوع مسیح کا مقصد، مشن اس دنیا میں آنے کا. پہلا نقطہ، وہ روشنی عطا کرنے آیا ہے. میرے ساتھ مل کر بولیے گا، وہ روشنی عطا کرنے آیا ہے. ذرا اونچی آواز میں بولیے گا. یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ اب سو نہ جائیں. وہ روشنی عطا کرنے آیا ہے، اس کا مشن ہے. اور انجیل مقدس میں بھی لکھا ہے، پرانے عہد میں بھی لکھا ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. نور چمکا ان پہ، گڈریوں پہ بھی نور چمکا تھا. جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. موت کے سایہ کے ملک میں اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو رومی حکمرانوں کا دور تھا، خوف والا دور، یہودی ڈرتے تھے ان سے. اگر میں روحانی معنوں میں دیکھوں تو وہ جو گناہ کی تاریکی میں چلتے تھے، وہ جو ابلیس کے خوف سے اس جہاں میں زندگی بسر کر رہے تھے، انہوں نے روشنی دیکھی ہے. وہ روشنی دیکھی ہے جو ان کو اب آزاد کر دے گی. وہ روشنی ہے جس کی گواہی دینے کے لیے فرشتگان آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں. اور وہ گیت کون سا ہے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، جن سے وہ راضی ہے صلح. عالم بالا پر بھی خدا کی تمجید ہے. عالم بالا وہ جہاں جو بہت ہی بلند ہیں. خداوند یسوع مسیح کے آنے کا دوسرا مقصد انصاف کرنا. عیسیٰ نبی کی کتاب، عیسیٰ نبی کی انجیل، اس کا 11واں باب 3 آیت میرے ساتھ مل کر بولیے گا. اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا، اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ دلوں کو جانچتے ہوئے، دلوں کو پرکھ کر فیصلہ کرے گا. آمین. دنیا جہاں کے انصاف کرنے والے دیکھ کے سن کے فیصلہ کرتے ہیں، اور ہمارا خداوند پہلے ہی جان جاتا ہے، وہ دلوں کو پرکھ لیتا ہے کہ یہ کتنا جھوٹا ہے، یہ کتنا بڑا ڈاکو ہے،
یہ کتنا بڑا قاتل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا مقصد ایک اور ہے، وہ سزا بھی دے گا اور جزا بھی دے گا۔ سزا اور جزا دینے والا خداوند یسوع مسیح، یہ بھی یسایا نبی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 4 آیت ہے، یہ بھی میرے ساتھ مل کر بولیے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریر کو فنا کر ڈالے گا۔ آمین بولیے گا، آمین۔ اب ذرا خداوند کا انصاف دیکھیے گا، سزا اور جزا، مسکینوں کا جن کا کوئی اس جہاں میں سہارا نہیں، ان کا انصاف کرے گا۔ زمین کے خاکساروں کا وہ خود فیصلہ کرے گا کہ تمہیں انصاف نہیں ملا، میں سچا انصاف دوں گا، اور وہ جیل میں نہیں ڈالتا، وہ زنجیروں سے نہیں باندھتا، وہ زبان کے عصا سے۔ ہم نے 23ویں زبور میں سیکھا ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے، تو عصا کیا ہے؟ خدا کا کلام، زبان کا عصا، یہ وہ والی لاٹھی نہیں ہے، زبان کا عصا، کلام سے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا، وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا۔ یہ زبان کا عصا ہے، وہ زبان کے عصا سے زمین کو برباد کر دے گا، اور اپنے لبوں سے، ہونٹوں کے ہلنے سے وہ ایک دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اسے کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی فوج اور پولیس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے، اپنے لبوں سے، اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ کے نکلے ہوئے کلام سے ہی شریروں کو فنا کر ڈالے گا اور اس زمین کو تباہ کر دے گا۔ جہاں مسکینوں پر ظلم ہوتا ہے، جہاں ان کا انصاف نہیں ہوتا۔ چوتھی خاص بات، یہ آخری بات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اگلے اتوار ہم اسی مضمون کو جاری رکھیں گے۔ میرا خیال ہے یہ 3 یا 4 بار ہمیں سننا چاہیے، اور میری یہ خواہش ہے کہ کئی سال بعد میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اور بہت دفعہ مختصر سے دیا تھا، اور اس دفعہ میں نے چاہا کہ چونکہ ہم فیس بک اور یوٹیوب پر ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، تو اگلی نسل کے لیے یہ کلام باعث برکت ہو سکے، اس لیے اس 53 باب کو اور یسایا نبی کی انجیل کو تفسیری انداز سے سیکھیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بس ہم رسمی طور پر گرجا گھر آئیں اور گرجا گھر سے چلے جائیں۔ میرے ساتھ مل کر بولیے گا، خداوند یسوع مسیح کے مشن کا چوتھا خاص نقطہ، وہ روحانی اخلاقی شریعت عطا کرے گا۔ اونچی آواز میں، خداوند یسوع مسیح روحانی اخلاقی شریعت عطا کرے گا۔ آمین۔ یسایا نبی کی کتاب 42واں باب 4 آیت۔ اب عزیزو، کیوں یہاں پر روحانی اخلاقی شریعت کا لفظ علماء نے لکھا ہے؟ میں نے کئی بار اس گرجا گھر میں شریعت کی 3 اقسام کا ذکر کیا تھا۔ پچھلے اتوار میں نے 3 لباسوں کا ذکر کیا تھا، ایک تھا انجیر کے پتوں کا لباس، ایک چمڑے کا لباس، اور ایک راست بازی کا لباس۔ پھر میں نے گناہ کی بھی 3 اقسام بتائی تھی، موروثی گناہ، ارادتاً گناہ، اور غیر ارادی گناہ۔ آج ذرا شریعت کی بھی 3 اقسام دوبارہ سے سن لیجئے گا۔ 10 حکم جو ہیں وہ روحانی اخلاقی شریعت ہے۔ بیاہ شادیوں کے قوانین، رہنا سہنا، عدل و انصاف، وہ سماجی شریعت ہے۔
اسی میں معاشی باتیں بھی آ جاتی ہیں، سماج میں رہنے والے جو بہت سارے مسائل ہیں، وہ سماجی شریعت ہے۔ اور اس شریعت کی تیسری قسم ہے رسمی شریعت، جس میں لباس ہے، جس میں مردے کو نہیں چھونا، جس میں سبت کے دن آپ نے اگر کوئی جانور بھی کنویں میں گر گیا ہے تو نہیں نکالنا، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں، رسومات۔ اور وہ رسومات جو بہت سارے یہودی عالموں نے خود سے بنا لی تھی، اور جس کتاب میں انہوں نے لکھی تھی اس کتاب کا نام تھا تالمود۔ یعنی وہ شریعت نہیں ہے جو پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء، پہلی 5 کتابیں جن کو ہم شریعت کہتے ہیں یا توریت کہتے ہیں۔ اور اتنی بڑی احبار کی کتاب میں شریعت ہے، اس شریعت کی ہم نے تقسیم کرنی ہے۔ پنجابی چ کہتے ہیں نا، وانڈ کر کے گل کرو نا ذرا تاکہ سمجھ آئے۔ تو ایک جگہ لکھا ہے میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں لو جی وہ شریعت کو منسوخ کر دیا۔ اس شریعت کو منسوخ کیا جو رسمی شریعت ہے۔ اس نے سماجی شریعت کے بہت سارے پہلوؤں کو بھی منسوخ کیا ہے جو وہ عجیب و غریب رسومات ہیں، لیکن اس نے روحانی اخلاقی شریعت جو 10 حکم ہے اس کو منسوخ نہیں کیا۔ اس طرح اگر آپ اس کو تقسیم کر کے شریعت کی اقسام دیکھیں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہاں عالموں نے لکھا ہے وہ روحانی اخلاقی شریعت عطا کرے گا۔ شریعت جو روحانی ہے، جو 10 حکم ہے، اس نے کون سی نئی چیز ہمیں دے دی، کس نئی بات کا اضافہ اس نے کر دیا۔ عیسیٰ کی کتاب 42واں باب 4 آیت، اور اگر آپ اور زیادہ گھر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو استثناء 5واں باب 5ویں آیت کو بھی پڑھیے گا۔ اور پھر مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل 12واں باب 30ویں اور 31ویں آیت ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یہ تھی استثناء میں، شریعت میں۔ اور اضافہ کیا ہے؟ نئے عہد نامہ میں، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہ وہ روحانی اور اخلاقی شریعت ہے، اور اس حکم کو کہتے ہیں محبت کا حکم۔ اور محبت کا حکم اتنا زبردست ہے کہ پولس رسول لکھتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، آدمیوں کی زبانیں ہیں اردو پنجابی، فرشتوں کی زبانیں ہیں جسے ہم غیر زبان کہہ دیتے ہیں، وہ خدا ہی جانتا ہے۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھوں۔ یہ عظیم حکم ہے، یہ بڑا حکم ہے۔ اور عزیزو، لکھا ہے شریعت میں، سماجی شریعت میں، معاشرتی شریعت میں اگلوں سے کہا گیا تھا تو چوری نہ کرنا، تو خون نہ کرنا۔ یہی ہے نا، دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ میں تمہیں کہتا ہوں ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ حکم ہے۔ یہی روحانی اور اخلاقی شریعت دینا خداوند یسوع مسیح کی آمد کا مقصد ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا، جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندے نے گناہ کیا اور 4 گواہ ہونے چاہیے، یعنی کہ تم دل میں بھی ایسی بری بات نہ لانا، تم نے سوچ بھی لیا تو تم نے گناہ کر دیا۔ اور پھر گنہگار عورت کو معاف کرنا، روحانی اور اخلاقی شریعت۔ وہ عورت جو عین فعل پر پکڑی گئی، جسے لوگ سنسار کرنا چاہتے تھے، اور اس موقع پر یسوع نے یہ نہیں کہا وہ بندہ کہاں ہے، یسوع نے کہا تھا تم میں سے وہ شخص اسے پہلا پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ محبت کی شریعت، محبت کا حکم۔ اور مبارکبادیاں، مبارک ہیں وہ جو دل کے حلیم ہیں، وہ مبارکبادیاں پڑھیے گا۔ اس کو پہاڑی واز بھی کہتے ہیں۔ یہ روحانی اور اخلاقی شریعت ہے۔ اس مقصد کو خداوند نے اس دنیا میں پورا کر دیا۔ اس نے اندھوں کو آنکھیں دی، قیدیوں کو رہائی بخشی،
جو اندھیرے میں رہتے تھے، گناہ کی قید میں رہتے تھے، انہیں آزادی دی۔ سو آئیں عزیزو، خداوند کی اس روحانی اخلاقی شریعت جو اس کا مقصد اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور ہم اسی نقطہ کو اگلے اتوار جاری رکھیں گے اور صلیبی موت کے اس خوبصورت پیغام کو پھر دہرائیں گے، یسایا نبی کی اس خوبصورت انجیل کو پھر سنیں گے جو 760 برس قبل از مسیح اس نے الہام کے وسیلے لکھی۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں